قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا ترمیمی بل 2023 اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ خبر ایجنسی APP کی رپورٹ کے مطابق قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس جمعے کو ریڈیو پاکستان میں کمیٹی کی چیئرپرسن جویریہ ظفر آہیر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائمہ کمیٹی کے اراکین نفیسہ شاہ، زیب جعفر، ناز بلوچ کے علاوہ وفاقی سیکرٹری اطلاعات سہیل علی خان، چیئرمین پیمرا سلیم بیگ اور DG ریڈیو طاہر حسن نے شرکت کی، اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ارکان کو بل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں پیمرا ترمیمی بل 2023 اور دی پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل 2023 پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی مندرجات پر کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پیمرا آرڈیننس 2002 کے بعد پیمرا قانون میں پہلی مرتبہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا بل پر اپریل 2022 میں کام شروع ہوا۔ اس کی تیاری میں 13 ماہ کا عرصہ لگا اور اس دوران تمام اسٹیک ہولڈر سے طویل مشاورت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کا پورا منظرنامہ بدل چکا ہے، پیمرا قانون میں ترمیم وقت کی ضرورت ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پیمرا ترمیمی بل کے تحت پہلی مرتبہ صحافیوں کو شکایت کونسل میں اپنی شکایات درج کروانے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صحافیوں کو تنخواہ مانگنے پر نوکری سے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کسی چینل کو بند کرنے کا اختیار چیئرمین پیمرا کے پاس تھا، لیکن اب اس قانون کے تحت یہ اختیار 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ماضی میں PMDA جیسا کالا قانون لانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی تشریح بل میں شامل کی گئی ہے۔ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پر علیحدہ کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دانستہ طور پر غلط خبریں چلانے پر جرمانہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے کسی چینل پر غلط خبر چلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ صحافی نے یہ خبر ذاتی حیثیت میں دی ہے، اب اسے چینل سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ارکان کو بتایا کہ پیمرا قانون کی 9 سیکشنز میں ترامیم، 5 نئے شقوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیمرا بل میں پیمرا قانون کی شقوں میں 2، 6، 8، 11، 13، 24، 26، 27، 29 میں ترامیم کی گئی ہیں اور مزید 20، 20A، 29A، 30B، 39A کی نئی شقوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل کے ابتدا میں خبر کی جگہ مصدقہ خبر، تحمل اور برداشت، معاشی اور توانائی کی ترقی، بچوں سے متعلق مواد کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ بل کے تحت عوام کی تفریح، تعلیم اور معلومات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا مصدقہ خبروں، معاشرے میں تحمل اور برداشت کے فروغ کا مواد اپنی نشریات میں استعمال کرے گا۔ عمومی ترقی، توانائی، معاشی ترقی سے متعلق مواد بھی نشریات میں شامل کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ بل میں الیکٹرانک میڈیا کو ملازمین کی بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے۔ بروقت ادائیگیوں سے مراد الیکٹرانک میڈیا ملازمین کو 2 ماہ کے اندر کی جانے والی ادائیگیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا کو پیمرا اور شکایات کونسل کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کے تمام فیصلوں، احکامات کی پاسداری کا پابند بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومتی اشتہارات متعلقہ الیکٹرانک میڈیا کو فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ براڈ کاسٹ میڈیا کا لائسنس 20 سال کے لیے اور ڈسٹریبیوشن لائسنس 10 سال کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا پر معمول کے پروگرام کے دوران اشتہار کا دورانیہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کمیٹی ارکان کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کے زمرے میں آنے والی خلاف ورزی اس بل کے تحت سنگین خلاف ورزی تصور ہوگی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ ایک تاریخی بل ہے۔ پیمرا قانون میں پہلی مرتبہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ اور PBA کو نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ ٹی وی چینل کے ضابطہ کار میں ڈس انفارمیشن نشر نہ کرنے کی شرط بھی شامل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام الناس اداروں اور دیگر شکایات کے ازالے کے لیے اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں شکایات کونسلز بنائی جائیں گی۔ شکایت کونسلز الیکٹرانک میڈیا میں کم از کم تنخواہوں کی حکومتی پالیسی، بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کے نفاذ یقینی بنائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شکایت کونسل ایک چیئرمین اور 5 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس میں کام کرنے والے افراد کی مدت 2 سال ہوگی اور پیمرا کے فیصلوں کے خلاف متعلقہ صوبوں کی ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی۔
टाइमली पेमेंट को सैलरी मीन्स द पेमेंट ऑफ सैलरी व्हेन मेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय विद इन 2 months। कि जितने ड्यूज हैं उस एम्प्लॉय के, चाहे वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है जो आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, आपने एक HR कंपनी से हायर करके उसको हायर किया हुआ और आपके वो आपसे पैसे ले रहा है, या HR कंपनी आपके उसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे ला रही है, उसकी सैलरी अगर 2 महीने की, और इसमें भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमेंड का, PFUJ का, उन सब की मुआवनत से PBA की, ये 3 months पे था, इसको 2 months के ऊपर हमने लॉक किया। और इसमें आप लोगों की सैलरी अगर 2 महीने के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट की, एन एम्प्लॉय ऑफ द लाइसेंसी ऑफ द पेमरा अथॉरिटी को नहीं मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट बिजनेस नहीं देगी, ये बाय लॉ है। और ITNE के अंदर जिस तरह हमने 13 करोड़ रुपए इन 14 महीने में रिकवर करा के बैंक अकाउंट से वर्किंग जर्नलिस्ट को तनख्वाहें दी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। ये पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कानून में तब्दीली करके आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, डिसीजन मेकिंग की भी और अपने राइट्स की भी, और उसके साथ साथ उसको बांधा गया है कि 2 महीने में इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ा गया कि टाइमली पेमेंट्स, इसको बांध कर 2 months में अगर सैलरी नहीं देंगे तो उसको बिजनेस गवर्नमेंट बाय लॉ, कोई डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट उसको बिजनेस नहीं दे सकेगा।